بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج ایک اہم اسلامی مہینہ ہے جس کا بڑا مقام ذوالحجہ اور فضیلت ہے۔ اس مہینے کا تعلق قربانی اور اسلامی تقویم کے آخری مہینے سے ہے۔ اسلامی سال کا 12واں آخری مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں شامل رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ اس مہینے میں کئی اہم عبادات اور مواقع آتے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ حدیث مبارک کے مطابق اللہ کے نزدیک یہ دن سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذوالحج کا فریضہ 8 تا 13 ذوالحج کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ مکرمہ میں اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عرفہ کا دن 9 ذوالحج۔ غیر حاجی روزہ رکھ کر بڑے ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں تو ان کو ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ذوالحج کی برکتیں اور رحمت فضائل۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ببرکت مہینے ذوالحج کی نعمت عطا فرمائی جو نیکیوں، عبادات اور قربانیوں کا مہینہ ہے اور عبادات روحانی ترقی کے لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ ذوالحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اشہر الحرم میں شامل کیا گیا ہے جن میں جنگ و قتال بھی منع ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے جن میں 10 دن سب سے نمایاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب عمل کوئی اور دنوں میں نہیں ہوتے، یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال رمضان کے آخری عشرے کے اعمال سے بھی زیادہ افضل ہو سکتے ہیں سوائے لیلۃ القدر کے۔ ذوالحج کا 9واں دن یوم عرفہ کہلاتا ہے جو حج کا سب سے اہم دن ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے اگلے گناہوں اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یادگار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک کو نہ ان قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک آپ کے اعمال اور تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ ذوالحج کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عبادات، احسان، قربانی اور روحانیت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے اور اس کی رضا قربانی، تقوی اور نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ حج کے تمام ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی اداؤں کا نام ہے۔ احرام باندھنا یہ بے صلہ لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہرنے کی یادگار ہے جسے اختیار کیے بغیر نہ تو حج اصغر یعنی عمرہ اور نہ ہی حج اکبر ہو سکتا ہے۔ طواف کرنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اسے بیت اللہ مانتے ہوئے اس کے گرد 7 چکر لگائے تھے اور حکم الہی کے مطابق لوگوں کو صفا کی پہاڑی سے حج کی دعوت دی تھی۔ طواف کرنا صبح کا اہم ترین رکن ہے۔ سعی کرنا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی ادا کا نام ہے جو انہوں نے شیخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاطر صفا مروہ کی پہاڑیوں کے 7 مرتبہ دوڑ لگائی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے سعی کرنا ضروری قرار دیا۔ رمی کرنا یعنی جمعرات کو 7 کنکریاں مارنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خدا کے دشمنوں سے اس کا رویہ مصالحت کا نہیں بلکہ تصدام والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ یعنی مسخر کی جانب لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ شیطان سے کھلی جنگ کا واضح اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اراکین میں رمی کرنا بھی لازم قرار دے دیا۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 99 برس اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ 85 برس کی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے تھے تو یہ قربانی پیش کی۔ اس دن ہر مسلمان ہر سال 10 ذوالحج کو قربانی کرتے ہیں۔ حج کا ایک ضروری رکن ہے۔ اس طرح فرائض احکام میں 8 ذوالحج یوم ترویہ، 9 ذوالحج یوم عرفہ اور 10 ذوالحج یوم انحر تک تمام مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ حج اور عمرہ کی خاص باتیں، جن میں سے چند خاص اہم باتیں
حج کے دوران سب لوگ ایک جیسے لباس احرام یعنی پہنتے ہیں۔ امیر اور غریب، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی صف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ توبہ اور مغفرت کا موقع، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ذوالحج کی برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال قبول فرما اور ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور قربت سے مالا مال فرما، اور جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کو حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ دھو دیے ہوں۔ قربانی کی یاد، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے، یعنی وہاں کسی جانور کی قربانی ادا کی جاتی ہے۔ صبر اور برداشت، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ، وہاں گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، ہجوم اور تھکن بھی بہت ہوتی ہے، مگر دل میں سکون اور روح میں خوشی کی جو لہر سارے جسم میں دوڑتی ہے، سر سے پاؤں اور روح تک انسان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا سے کٹ کر وہاں اللہ پاک کی ذات سے جڑنا، کیونکہ حج کے دنوں میں نہ تو فون، نہ گھر، نہ دنیا، نہ کسی کام کا فکر، نہ یاد آنا کسی کام کا، صرف اور صرف وہاں اللہ پاک کا ذکر اور اسی اونچی شان والے کے سامنے عاجزی، انکساری اور تن من میں صرف یہی سوچ، یہی کہ اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی طرح نچھاور ہو جانا ہے، بس دل نے یہی ٹھان لیا ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ وہاں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو ماں کے پیٹ میں سے اور ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ چمکتا سورج، روشن راہ، دل میں ایک پاکیزہ چاہ، لب پر نیت، آنکھ میں نور، رب کا گھر ہے نور و نور، لبیک لبیک کی صدا، ہر دل میں ایک ہی دعا، احرام پہنے ہیں سب یکساں، نہ کوئی بادشاہ نہ رنا، صفا مروہ کی ہے سعی، یاد دلاتی ہے ہاجرہ کو ہی، زمزم کا پانی برکت بھرا، رب نے دیا جو کبھی نہ مرا۔ حج ہے بندگی کی راہ، اللہ کی رحمت کی چاہ، جسے مل گیا یہ انعام، سمجھو ہو گیا وہ خاص غلام۔ یہ ہے حج کا سفر، ایک بندے کا اپنے رب کی طرف لوٹنا، دل صاف، لباس سفید اور نیت خالص، صرف اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی راہ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔